میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، رجب کا آج آخری جمعہ ہے اور رجب کی آج غالباً 25 تاریخ ہے۔ اس کے ایک دن کے بعد ایک رات آنے والی ہے جس رات کو ہم سب شب معراج کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر جہاں بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے، جہاں پر آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا بھی ذکر کیا، جہاں پر آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا بھی ذکر ہوا، وہیں پر انہی تاریخی واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کہ جس کی نسبت آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ واقعہ ہے واقعہ معراج۔ آج کی اس نشست میں مختصر سے وقت کے اندر انتہائی اجمالی طور پر چند اہم گزارشات اس سارے واقعے کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، تو پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا۔ اور ابتداً یہ بات میں عرض کر دوں، اس واقعہ معراج کو اگر دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمایا جائے تو اس واقعہ معراج کے اندر ہمارے تمام تر عقائد شامل ہیں۔ جسے عقائد کا علم حاصل کرنا ہو، عقائد کے بارے میں جاننا ہو، وہ واقعہ معراج کو واقعہ معراج کی حکمتوں کے ساتھ اگر سنے اور پڑھے تو اسے ایک تو عقائد کا علم ہوگا اور دوسرا اس کی عقائد کی مضبوطی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انسان کو بھیجا، اب آخری انسان تک اپنے ہدایت کے پیغام کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہاں تک کہ پہلا انسان جب اس دنیا میں آیا، وہ انسان کون سا تھا؟ اس کا نام حضرت آدم تھا۔ جب یہ اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہی کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں، کسی رسول نے آنا نہیں، اب آخری انسان کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر یہ پیغام ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسرا قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، جس نے ہدایت پہ چلنا ہے، جس نے ہدایت کو پانا ہے، جس نے ہدایت کو تلاش کرنا ہے، وہ انہی دو راستوں پر چل کر ہدایت کو تلاش کر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے
جب انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو مختلف معجزات سے بھی نوازا، مختلف معجزات سے بھی نوازا۔ اب معجزہ کہتے کسے ہیں؟ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہاں سے باہر نکلے، کوئی تیز گاڑی آئے اور تیز گاڑی ہم سے کراس کر جائے اور ہم بچ جائیں تو کہتے ہیں بہت بڑا معجزہ ہو گیا کہ میں تیز چلتی ہوئی کار کے نیچے آنے لگا تھا، بچ گیا۔ بلند عمارت سے کوئی گرے اور بچ جائے تو کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا، وہ اتنی بلند عمارت سے نیچے گرا اور بچ گیا۔ کسی بیمار کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں اور اللہ اسے صحت دے دیں تو کہتے ہیں کہ جی معجزہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے صحت دے دی، ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ یعنی ہم معجزے کے اس لفظ کو اپنی عام زندگی کے اندر کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں معجزے کی حقانیت کا علم نہیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ معجزے کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور معجزے کی تعریف کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر، اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں پر کوئی ایسا کام کر دے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کروا دے جو عام بندے کے اختیار میں نہ ہو اور وہ بندہ اسے نہ کر سکتا ہو اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں پر اس کام کو کروا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات ملے۔ امام ابن سیرین نے لکھا ہے، تعبیر الرؤیا کے امام ہیں امام ابن سیرین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں ان کی تعداد 198 ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر اگر پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بڑے جتنے بھی معجزات ملے ہیں ان کی تعداد اگر اکاؤنٹ کی جائے، گنا جائے تو ان کی تعداد تقریباً کم و بیش 2000 بنتی ہے۔ اتنے سارے معجزات آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، لیکن ان تمام کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑے 4 معجزے ہیں۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات میں سے سب سے بڑے معجزے کتنے ہیں؟ 4۔ ان 4 معجزوں میں سب سے پہلا معجزہ ہے ختم نبوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، آپ پر رسالت کا دروازہ بند کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ قرآن۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ کہ اس جیسا لانے سے آج تک دنیا قاصر ہے، یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں لوگ اشعار کی صورت میں قصیدے لے کر آئے، انہوں نے آ کر بیت اللہ کی دیواروں پر ان قصیدوں کو لٹکایا، لیکن جب قرآن کو اس کے ساتھ مشابہ کرنا چاہا، برابر کرنا چاہا، ادھر قرآن کو پڑھا ادھر اشعار کو پڑھا تو اپنے ہی ہاتھوں سے ان قصیدوں کو پھاڑ ڈالا اور یہ زبان سے کہہ دیا کہ ہمارے اشعار قرآن کے مقابل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ
آپ اردو بازار کے اندر چلے جائیں اور وہاں کسی درسی کتب کے پاس، کتابیں بیچنے والے کے پاس جائیں اور اسے کہیں ہمیں 7 معلقات ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہمیں دو۔ یہ وہ 7 قصیدے تھے جو عرب کے لوگوں نے بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے اعتبار سے وہ فصاحت و بلاغت کے اونچے مقام پر تھے، لیکن لکھنے کے بعد جب قصیدوں کو دیواروں پر لٹکایا گیا، اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ ہمارا کلام اس کلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو۔ قرآن کے اندر جا بجا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ، اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس جیسی ایک آیت لانے سے قاصر ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت بڑا معجزہ۔ اس سے پہلے انبیاء آئے، ان کے بھی اصحاب تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جائیں لڑیں، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا تو صحابہ جس راستے پر چل رہے تھے اپنے قدموں کو نہ بدلا کہ کہیں نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایسے صحابہ کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر مائیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی انہیں بھی لے جائیں۔ نبی کہہ رہے ہیں یہ بچے کس کام آئیں گے؟ وہ مائیں کہتی ہیں اللہ کے نبی جانتے ہم بھی ہیں کہ یہ لڑ نہیں سکتے، تلوار اٹھا نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ کوئی تیر، کوئی دشمن کا وار آپ کی طرف آئے گا تو یہ معصوم بچہ جو ہے وہ آپ کے اور دشمن کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ ایسے صحابہ اور ایسے لوگ دنیا کے آج تک تاریخ لانے سے قاصر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معجزہ ہے معراج، واقعہ معراج۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ معراج کہتے کسے ہیں؟ عام ڈکشنری کے اندر دیکھا جائے، عام لغت کے اندر دیکھا جائے، عام فہم میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے بلندی۔ بلندی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی ہے۔ معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان کی معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں فرق کیا ہے؟ ان کی معراج میں اور نبی کی معراج یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں فرق یہ ہے کہ ان کو جو معراج نصیب ہوئی ہے ان کی معراج بطور امتحان تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی یہ معراج بطور امتحان نہیں، بطور انعام تھی۔ وہ بطور امتحان، یہ بطور انعام۔ اور ان کی معراج دنیا میں اور ان کی معراج عرشوں پر۔ ان کی معراج دنیا میں اور ان کی معراج عرشوں پر۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہیں کی سیر کرتا ہے۔ جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہیں کی سیر کرتا ہے، اس کا سکہ وہیں چلتا ہے، کسی دوسری جگہ وہ سیر کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاقوں کی سیر کرتا ہے، پنجاب کے علاقوں کے اندر اس کا حکم چلتا ہے۔ گورنر کا راج پنجاب کے علاقے میں ہے، یہ تھوڑا سا پھر تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، ضلع واز چلے جائیں، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، مخصوص علاقوں کے اندر ان کی حکومت ہے، جہاں ان کا عہدہ ہے وہیں ان کی سلطنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کی دنیا میں، دنیا کے مخصوص حصوں کے اندر
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا کی دنیا کے اندر، دنیا کے مخصوص حصوں کے اندر، کیونکہ ان کی نبوت فرش پر تھی، ان کی نبوت فرش پر تھی۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے جگر کی، جب باری آئی عبد المطلب کے پوتے کی، جب باری آئی صدیق کے یار کی، جب باری آئی عمر کے یار کی، جب باری آئی عثمان کے یار کی، جب باری آئی علی المرتضیٰ کے یار کی، جب باری آئی سارے صحابہ کے امام کی، جب باری آئی سارے انبیاء کے امام کی، تو اللہ رب العزت نے کہا میری حبیب تیری حکومت دنیا پہ نہیں، تیری حکومت عرش پر بھی ہے اور فرش پر بھی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلایا، اور باقی انبیاء کو اللہ رب العزت نے معراج عطا کی، وہ بطور امتحان تھی، بطور امتحان تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معراج عطا کی، دنیا میں آپ میدان عرفات کے اندر ہیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جبل رحمت پر ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، معراج مل رہی ہے، معراج نصیب ہو رہی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ کیوں؟ معراج نصیب ہو رہی ہے لیکن امتحان کے کٹہرے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو معراج عطا فرمائی۔ کیسے معراج عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے چخے کے اندر محفوظ رکھا۔ آپ آگ کے چخے میں گئے، آگ جل رہی ہے، اللہ نے کہا میرے ابراہیم خلیل اللہ کو محفوظ رکھنا، اور ایسا محفوظ رکھنا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، میرے ابراہیم کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ معراج مل رہی ہے، معراج نصیب ہو رہی ہے، لیکن بطور امتحان ہے، بطور امتحان ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے چخے میں ڈالا گیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، کپڑے اتار لیے گئے تھے، کپڑے اتار لیے گئے۔ ننگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چخے میں پھینکا گیا تھا۔ اور آگ میں کیوں پھینکا؟ آگ کے اندر کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور کے اندر علم فلکیات عروج پہ تھا۔ لوگ آگ اور سورج کی پرستش کرتے تھے، لوگ آگ اور سورج کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر تھا کہ انسانی جسم کی زندگی کی بنیادی اکائی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرارت ہے۔ اگر انسان کو حرارت نہیں ملے گی تو انسان کو بقا نہیں مل سکتی، اس کو زندگی نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے کہا چونکہ آگ حرارت پہنچاتی ہے اس لیے یہی ہمارا خدا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا کے حوالے کیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم کو معراج عطا کرنی تھی، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، ننگے آگ کے اندر گئے تھے نا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان آئیں گے، اول اور آخر تمام انسان آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلائے گا کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر تکلیف دی گئی اور ان کے کپڑے دین کے لیے اتارے گئے، ان کا لباس دین کے لیے اتارا گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سب سے پہلے جو لباس پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنائیں گے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی، آپ آگ سے باہر آئے، پھر قرآن کہتا ہے،
قرآن کی تفاسیر کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی، صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے معبود نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ہمارے معبود نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کوئی جسمانی تکلیف نہیں دی تھی۔ اور اللہ کے بندو، تم چھوڑاؤ یا نہ چھوڑاؤ، رب تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو معراج عطا کرنی تھی جو آگ کے اندر عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا کی، بلندی عطا کی، لیکن ان کی معراج بھی دنیا میں۔ معجزات عطا کیے، ید عیسیٰ، ید موسیٰ، اور وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ہوا کرتا تھا، کبھی پتھر پہ مارتے پتھر دو ٹکڑے ہوتا، کبھی دریا پہ مارتے دریا راستے بناتا، کبھی زمین پہ پھینکتے وہی عصا سانپ بن جاتا۔ کئی معجزات۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج آرے کے نیچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معراج شہادت کے منصب پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے معراج 40 سال گریہ وزاری، حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج کنویں کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معراج تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جانا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج فرشوں سے عرشوں پہ بلانا۔ جی ہاں، یہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ سبحان الذی اسریٰ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 جگہ پر تفصیلی طور پر اور 1 جگہ پر اشارتاً بیان ہے واقعہ معراج۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کو پڑھ لیں، واقعہ معراج ہے۔ سورہ نجم 27واں پارہ ابتدائی رکوع پڑھ لیں، واقعہ معراج ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت آتی ہے سورہ فتح کے اندر، کہ جس کے اندر رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اور آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہم سن کر گواہی دیتے ہیں اور ایک دیکھ کر گواہی دیتے ہیں۔ ہم تحیات پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف سنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پر سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی گواہ کہا کہ آپ گواہ ہیں، پر آپ گواہ کیسے ہیں؟ دنیا کے سارے لوگوں نے میرے بارے میں گواہی دی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے بارے میں سنا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں پر میری وحدانیت کی گواہی دی۔ موسیٰ نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پر وہ میرے انوار و برکات کو تو دیکھ سکا، میری تجلیات کو دیکھ نہ سکا۔ اے میرے حبیب، چونکہ آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی بن دیکھے اور آپ کی گواہی دیکھ کر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا اللہ کو دیکھ کر، اور صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیا دیکھ کر گواہی دی ہے۔ ہم نے بن دیکھے گواہی دی، انہوں نے دیکھ کر گواہی دی۔ یہ بھی معراج کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور پھر دوسرا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اپنے بندے کو لے گئی کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے گئی؟
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عقائد کی طرف توجہ دیجئے۔ واقع معراج کے متعلق اس وقت دنیا کے اندر تین گروہ ہیں، ایک ملحدین کا، ایک مشرکین کا، اور ایک اہل سنت والجماعت کا۔ تین عقائد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر سارے شامل ہیں، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں سارے کے سارے شامل ہیں۔ تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ملحدین کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ معراج جسمانی نہیں ہے، یہ معراج منامی ہے، کہ آپ روح مع جسد آسمانوں پہ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ کو خواب کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے عرشوں تک کی سیر کروائی گئی۔ یہ سارا کچھ خواب کے اندر ہوا۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک بھی گئے، لیکن اس سے آگے آپ اس جسم اطہر کے ساتھ نہیں گئے جس جسم اطہر کے ساتھ اب مکہ مکرمہ میں تھے، بلکہ 7ویں آسمان سے آگے جہاں جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے کہا تھا کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، میرے پر جلتے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت بدلی تھی، آپ کسی اور شکل کے اندر آگے گئے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن الحمدللہ میرا، آپ کا، نبی کے ماننے والوں کا، نبی سے عشق رکھنے والوں کا، نبی کی تعلیمات پر مر مٹنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے کہ جس جسم اطہر کے ساتھ آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، یہاں تک کہ جو نالین مبارک آپ کے پاؤں مبارک پر مس کر رہے تھے، آپ اسی جسم اطہر کے ساتھ، آپ اسی نالین مبارک کے ساتھ عرشوں تک جا پہنچے، وہاں تک جا پہنچے کہ جہاں کے بارے میں رب خود کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہاں تک آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر پہنچنے کے باوجود خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ معراج اسی کا نام ہے، معراج کہتے ہی سے ہیں۔ اور لے جانے والی ذات کون سی ہے؟ جو سبحان ہے۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ عام الفاظ کے اندر سبحان اسے کہتے ہیں جہاں ساری مخلوقات کی طاقتیں ختم ہو جائیں، جہاں ساری مخلوقات، ویسے ترجمہ تو یہ جو ہر کمزوری سے پاک ہو، کسی نے کہا ہر عیب سے پاک ہو، لیکن ایک مفسر قرآن اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ جہاں ساری مخلوقات کی طاقتیں ختم ہو جائیں اور وہاں سے جس کی طاقت شروع ہو اسے سبحان کہتے ہیں، اسے سبحان کہتے ہیں۔ وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ اب کب لے گئی؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی تلاوت کی، وہی کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، کیا اپنے کیا پرائے، سارے مخالف ہو گئے، سارے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو شعب ابی طالب میں معصور کر دیا گیا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جی ہاں، 3 سال آپ معصور رہے، اور ایسے حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں، حضرت زینب بھی تھیں، حضرت ام کلثوم بھی تھیں، حضرت رقیہ بھی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھیں، یہ چاروں صاحبزادیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ خود کہتی ہیں کہ حالات ایسے آئے
کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، آج باتیں کرنا آسان ہے، اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ آج باتیں کرنا آسان ہے، اسلام کے مشن کو اپنانا مشکل ہے۔ خود فرماتی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، معاشی بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا کہ مکہ کے اندر ہوا چلتی اور ہوا سوکھے ہوئے پتوں کو اڑاتی، سوکھے ہوئے پتے اڑ کر ہماری گھاٹی میں آتے اور ہمارے بابا جانی ہمیں گود میں بٹھا لیتے اور ہم بھوک کی شدت کو ان سوکھے ہوئے پتوں کو کھا کر کم کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، پھر وہ وقت بھی آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام الحزن، یہ میرے لیے غموں کا سال ہے، یہ میرے غموں کا سال ہے۔ شاب ابی طالب کے بعد آپ طائف میں گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، پنڈلیاں مبارک لولوہان ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ غم زدہ حالت کے اندر رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ وہی سال ہے جب آپ کی سب سے بڑی غم گسار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ وہی سال ہے جو آپ کے سب سے مشفق مہربان ابو طالب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو طالب، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ وہی سال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ غموں کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غم انتہا کو پہنچے، غم انتہا کو پہنچے، رب نے کہا اب میرا حبیب غم زدہ ہے، اب میرا حبیب غم زدہ ہے۔ ہاں جب پیدا ہوا تھا نا، جب پیدا ہوا تھا، آمنہ نے کہا تھا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سیر کرواتے ہیں، لوگ کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ میرے بچوں کو کھلونا کون لا کر دے گا؟ میرے بچوں کو سیر کون کروائے گا؟ غیب سے آواز آئی تھی آمنہ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، کھلونے کی بات کرتی ہے، میں اسے ایسے کھلونے عطا کروں گا۔ لوگوں کے بچے دنیا کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، یہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، چاند کو دو ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ سیر کرنا چاہے گا، لوگ فرشوں کی سیر کرتے ہیں، لوگ دنیا کی سیر کریں گے۔ جب یہ سیر کرنا چاہے گا، اے آمنہ میں اسے دنیا کی سیر نہیں، میں اسے عرشوں کی سیر کرواؤں گا۔ اور آج سیر کروانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ جی ہاں، آپ مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھر میں آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا مختصر وقت کے اندر سفر ہوا، اتنے مختصر وقت کے اندر یہ سفر ہوا کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس دروازے کو ہلتا ہوا چھوڑ گئے تھے، جس کنڈی کو ہلتا ہوا چھوڑ گئے تھے، آپ ساتوں آسمانوں کی جنت اور عالم بالا کی سیر کرنے کے باوجود واپس آئے تو ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے سے مختصر وقت کے اندر یہ سفر ہوا۔ کیسے ہوا، کیا کیا رموز و انوارات و برکات تھے، زندگی رہی تو اگلے جمعے عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پورے بیان کے اندر میں نے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کی ہوگی۔ میرا مشن ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کی باتیں کی جائیں۔ اور اللہ رب العزت سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کا محور اور مرکز بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر رہنے کی اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔